کی اس پروقار 11ویں شریف کی ماہانہ محفل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو حاضر ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور اس بابرکت محفل کو بھی اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بھائی جان نے فرمایا ہے کہ امام اہل سنت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور وجاہت حسین بھائی نے فرمایا تھا کہ جو تقریر اس جمعے کی تھی وہی سنانی ہے۔ تو کوشش کروں گا درمیان میں امام اہل سنت کا ضرور تذکرہ ہو۔ دنیا بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو کوشش کروں گا امام اہل سنت کے صدقے ہم گمراہی سے بچے ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی گن گائیں، کوشش کروں گا۔ اتنا بس سمجھ لیں، پھر میں اسی موضوع پر آتا ہوں جس کا آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی مذہب کے بانی نہیں، کسی فرقے کے بانی نہیں، وہ مسلک حق کا اہل سنت کے ترجمانوں میں سے ایک عظیم الشان ترجمان اور مجدد ملت اور ایک عالم ربانی اور ولی کامل کا نام ہے۔ انہوں نے کوئی نیا مذہب بولیے نہیں بنایا، بلکہ جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنا رہے تھے، امام اہل سنت نے امت کو حسام الحرمین شریف والا ایک آئینہ تھما دیا کہ جو سنی ہونے کا دعویٰ کرے اس آئینے میں چیک کر لینا، اگر صاف دکھائی دے تو سنی ہے، وگرنہ ڈبل گسنی ہے، وہ سنی ہو سکتا نہیں۔ بس ابتداً یہی جملہ سمجھ لیں، ہمارے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کسی مذہب کے بانی، ہمارے مذہب کے بانی نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ کون ہیں بولے؟ بولیے نبی کریم صلی اللہ۔ یہ جو اہل سنت ہے نا، یہ 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں۔ ہم سنی الحمدللہ، ہمارے ماں باپ سنی، ہمارے استاد، ہمارے پیر، دادا، پردادا، اچھا یوں اپنے سے لے کر دادا پردادا اور مولا علی تک اور مولا عثمان، مولا عمر، مولا صدیق تک اگر کوئی سنی گنوا سکتا ہے تو صرف سنی بریلوی ہی گنوا سکتا ہے۔ کوئی اور شیرو ہونا نہیں، ہماری لڑی ساری ہمارے نام کی ہے۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پر یا چوتھے نمبر پر کوئی سنی بریلوی بیٹھا ہوگا، تو پھٹیا یا تیرا پیو پھٹیا یا تیرا دادا پھٹیا یا پردادا پھٹیا، پیچھے جو کھڑا ہوگا وہ سیدھا سادہ ٹنا ٹن یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ بعد میں بدلے،
جو 1400 سال سے یا رسول اللہ کہنے والے، اپنی مشکلات میں نبی کریم علیہ السلام کو پکارنے والے، اپنی حاجتیں، ضرورتیں، مشکلیں آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش کرنے والے، 4 یاروں کو سلام کرنے والے، 5 تن پاک کا پیار اپنے دل میں بسانے والے، امام اعظم سے عقیدت رکھنے والے وہی ملیں گے جو آج یا رسول اللہ کہتے ہیں اور میلاد بھی مناتے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم 1400 سال کے تسلسل سے چلتے آ رہے ہیں۔ بس اس پر ایک آیت پڑھ دوں پھر آگے چلتے ہیں، توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سارے کہہ لو نا۔ فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا کچھ چہرے چمکتے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ بوتھیاں کالی ہوں گی، کچھ چہرے۔ اچھا اتنی بات سن لو، قرآن نے اتنا بتا دیا کہ سارے سچے نہیں ہوتے، سارے ٹھیک نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کس نے پاڑا سکھا دیا ہے الٹا کہ سارے سچے ہیں۔ ابھی بھی دیکھنا، 1 دونی 2 دونی، اچھا میں کہتا ہوں 2 دونی 5 ہوتے ہیں، بتاؤ مجھے سچا مان لو گے؟ آپ کہیں 2 دونی 4، میں کہوں 2 دونی 5، سچے دونوں یا ایک؟ کوئی ایک ہے جس کا پاڑا پٹھا ہے، غلط ہو گیا، سچا ایک ہوگا نا۔ ابھی دن ہے یا رات؟ بولیں، کوئی اڑی کر جائے نہیں، دن ہے، دونوں سچے یا ایک؟ ایک کہتا ہے نبی زندہ، ایک کہتا ہے نبی مردہ، سچے دونوں کیسے؟ اگر نبی زندہ ہے تو زندہ کہنے والا سچا، مردہ کہنے والا جھوٹا، سمجھ آ گئی نا؟ ایک کہتا ہے میلاد منانا حرام ہے، ایک کہتا ہے میلاد منانا ثواب ہے، سچے دونوں یا ایک؟ بولیں ایک۔ جیسے اب آپ کو پرکھ نظر آ رہی ہے نا، تو پرکھ کیا کرو بھائی۔ آپ کو جوتیوں کی دکان کی پرکھ ہے، کہاں سے اچھی ملے گی کہاں سے غلط۔ کپڑے کی دکان کی پرکھ ہے، بازار جاؤ کپڑے کی دکان پہ آپ کی آنکھیں 4، جوتا لینے جاؤ آنکھیں 4، کوئی بھی چیز خریدنی ہے، لینی ہے، دینی ہے، رشتہ کرنا ہے تو آنکھیں 16 اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، ان کے ہمسایوں سے رپورٹ لے، یار ہم نے رشتہ کرنا ہے، بندے غلط تو نہیں؟ بھائی دنیا داری چلانی ہے، رشتہ کرنا ہے تو آپ کی آنکھیں 4 ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں۔ رشتہ کرتے وقت کیوں نہیں کہتے بھائی نشئی ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی لولا لنگڑا ہے تو بھی بولیں تو بھی ٹھیک ہے، کماتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، مانگ مانگ کے بھیک مانگ کے کھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ جب اپنی بیٹی دینے کی باری آتی ہے یا بیٹی لینے کی باری آتی ہے تو اتنی کوالٹیاں دیکھتے ہو، نماز پڑھنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں جو مرضی ہو۔ اس کا مطلب دنیا داری کو آگے رکھا ہے، دین کو پیچھے رکھا ہے۔ اگر دین کو پیچھے رکھا ہوتا کہتے بھائی دنیا داری میں کیسے چل جائے گی، گھاٹا چل جائے گا، منافع بھی چل جائے گا، گھاٹا بھی چل جائے گا، اونچ نیچ برداشت کر لیں گے، لیکن ہماری نماز برباد نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پھر فکر کرتے نماز کی؟ اللہ کے بندو اپنے عقیدے اور ایمان کی فکر کرو، یہ سارے سچے نہیں ہوتے۔ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سارے کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت آئے گی تو کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ بوتھیاں، بولیں سارے سچے ہیں اگر تو سارے چمکتے یا سارے کالے ہوتے؟ کچھ چمکیں گے، کچھ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اب یہ چمکیں گے کون؟ میں نہیں کہتا، سرکار کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر
اور دوسرے صحابی ہیں، نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس، دونوں عبداللہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ عمر عباس، یہاں بھی عین وہاں بھی عین ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، یہ دونوں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یوم تبیض وجوہ اہل سنہ، قیامت والے دن جن کے چہرے چمکتے دھمکتے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے۔ قرآن نے کہا چہرے چمکتے ہوں گے، صحابہ نے کہا وہ اہل سنت ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے صحابہ پھر جو کہتے ہیں بھی سنیوں کے چہرے چمکیں گے، وہ خود بھی سنی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ پھر ہے بھائی، ہمارے آقا کے سارے صحابہ بھی کیا ہیں؟ سنی ہیں الحمدللہ، اور سنیوں کے چہرے قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ چمکتے ہوں گے۔ تو ہمارے امام نے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا، وہی اہل سنت جو چلتا آ رہا تھا، بس کچھ پلیتوں نے آ کر اس کا روشن چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی، امام نے دھبے اتار کر اہل سنت کا چہرہ نکھار کر کے دنیا کے سامنے دوبارہ پیش فرما دیا ہے۔ خیر، اب آسا موضوع پہ توجہ ہے جی۔ جن کی کلاس امام اہل سنت نے لی ہے نا، وہ ایک بات کرتے ہیں، باتیں بہت ساری کرتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کل خوانی حرام، تیسرا حرام، انگوٹھے چومنا حرام، میلاد منانا حرام، جھنڈیاں لگانا حرام، میلاد کا جلوس نکالنا۔ اچھا، یہ بڑے بڑے حرام کی رٹ لگانے والے حرام خور 14 اگست کا سارے جشن منا رہے تھے۔ ہمارا ہمسایہ مولوی 4 جھنڈیاں لے کے بچے بٹھا کے یوں بیٹھا تھا، ہے میری تجھ سے پہچان، تینوں جندے آنکھاں کے جان، آئی لو یو پاکستان۔ اور میں نے کہا تو جھنڈا اٹھا کے آئی لو یو پاکستان کہہ سکتا ہے، تو سنی آئی لو یو یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا جھنڈا اٹھا کے؟ تو وطن کے لیے جھنڈا اٹھاتا ہے، وطن کے لیے نعرہ لگاتا ہے، وطن کے لیے محفل سجاتا ہے۔ جس نبی کے نام پر اللہ نے یہ وطن عطا فرمایا، ان کے آنے پر کیوں جلتا ہے؟ ان کے آنے پر میلاد منایا کر، خوشیاں کیا کر۔ تو آمنہ کے لال کے آنے کی خوشیاں کرے گا، پروردگار تجھے خوش فرما دے گا۔ بھئی کوئی پکا عقیدت مند ہے، ماشاءاللہ، توجہ ہے جی، ہاں جی، ماشاءاللہ۔ اچھا بھی وہ نا حرام کی رٹ لگا لیتے ہیں کچھ لوگ، یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام، اذان سے پہلے درود پڑھو تو حرام، بعد میں پڑھو تو حرام، ہر چیز میں حرام، عرس کرو تو حرام، میلاد کرو تو، 11ویں پکاؤ تو، روٹی پکی ہے، بکرے کو اللہ کے نام پر ذبح کیا، پک گیا، مرچ لون بھی ٹھیک ہے، مثالیں بھی ٹھیک ہیں، پک کر سامنے آ گیا، بس 4 صورتیں کیا پڑھی، کہتے ہیں یہ بھی کیا ہو گیا؟ بولیں حرام ہو گیا۔ حرام کی رٹ لوگوں نے لگائی ہے، تو آئیے میں عرض کرتا ہوں حرام کب بنتا ہے؟ یاد رکھیں، حرام تب بنتا ہے جب اللہ حرام کرے، اللہ کا محبوب حرام کرے، بس۔ جس چیز کو اللہ حرام نہیں فرماتا، اللہ کے محبوب نے حرام نہیں کیا، وہ کسی اور کی رٹ لگانے سے حرام ہو سکتی۔ بولیے، یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ اب میں اس پر دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ مکہ کے کافروں کی عادت تھی کچھ چیزوں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جانوروں کو بھی، کئی چیزوں کو بھی۔ جانور چھوڑا ہے، اس کا دودھ پینا حرام، اس کا گوشت کھانا حرام، اسے کام لینا حرام، کہتے تھے حرام، بس یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ اپنی مرضی سے چیزوں کو اپنے اوپر کیا کرتے تھے؟ حرام کرتے تھے۔ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے، نہیں حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو داود شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مکہ والے کئی چیزوں کو حرام کہہ کے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کر کچھ چیزوں کو حلال فرمایا جو ستھری تھیں، اور جو خبیث چیزیں تھیں انہیں حرام فرمایا، اور کچھ چیزوں کا سرکار نے نام نہیں لیا، نہ حلال چیزوں میں ان کا شمار کیا نہ حرام چیزوں میں، بلکہ سرکار ان کے بارے میں کیا ہیں؟ خاموش ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، جتنی چیزوں پر اللہ چپ ہے، اللہ کا محبوب چپ ہے، حلال یا حرام میں ان کو شامل نہیں کیا، فرماتے ہیں وہ ساری چیزیں تیرے لیے استعمال کرنا جائز ہی جائز ہے، جائز ہی جائز ہے، کوئی پکڑ بولیے۔ یہ بھی اصول ہے شریعت کا، ہر چیز اصل میں جائز ہے۔ کیا ہے؟ بولیں، ہر چیز اصل میں جائز ہے، حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کر دے، بس۔ باقی ہر چیز کیا ہے؟ بولیے۔ مثلا بوتل پینا، سیون اپ، حلال یا حرام؟ حلال۔ کیوں؟ اللہ نے حرام، نبی پاک نے حرام۔ چائے پینا حلال یا حرام؟ حلال۔ کیوں؟ اللہ رسول نے حرام، بولتے جائیں ذرا، اللہ رسول نے حرام نہیں کیا۔ بس پر سفر کرنا حلال یا حرام؟ کیوں؟ اللہ رسول نے اس کو حرام نہیں کیا۔ گنے کا جوس پینا حلال یا حرام؟ بولیے۔ حلال ہے۔ کیوں؟ اللہ رسول نے اس کو حرام ماشاءاللہ۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ بس ٹھیک، بیٹھ جائیں۔